اسرائیل کا بیان آیا وہ بڑا ہے، اس نے کہا جی کہ ہم یہ اس آپریشن کے اندر حماس کو ختم کرتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ دو ٹارگٹس ہیں اس کے، ایک ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے، اور پاکستان کا ٹارگٹ اس لیے ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو وہ اپنی بنیادی تھریٹ سمجھتے ہیں اپنی وجود کے لیے۔ کیا اسرائیل اتنا ہی مضبوط ہے کہ اس کے پوری دنیا میں بدترین جو اس وقت ملک ہیں کہ جہاں پر بدترین رویہ ہے وہ عرب ممالک ہے، وہ ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے علاقے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے ریلیشن شپ موجود ہیں، ان کے سارے وہاں پر نہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، وہاں پر نہ کوئی بیان بازی ہو رہی ہے، نہ وہاں حکمران بول رہے ہیں اور نہ وہاں عوام بول رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو بدقسمتی کی بات میں کہوں گا کہ یو اے ای میں دبئی کے مین شیخ زائد روڈ پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ اسرائیل کے جو ٹریول پیکیجز اناؤنس کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل جو وہ کمپین چل رہی ہے سیاحت کو فروغ کے، اور ان کی باقاعدہ ان کی ایئر لائنز کی وہ وزٹ بڑھ گئی ہیں، سارا آپ کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ سب سے بڑا جو کہا جاتا تھا لبنان اور شام خاموش۔ اچھا، آج جو اسرائیل کا بیان آیا وہ بڑا ہے، اس نے کہا جی کہ ہم یہ اس آپریشن کے اندر حماس کو ختم کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن مشکل ہے، دیکھیں حماس ختم ہو جائے۔ دیکھیں ایک بات کل بھی میں نے اس پہ ڈسکشن کی تھی قرآن پاک کے حوالے سے، امت مسلمہ کا فرض یہ ہے کہ اس فائنل لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، وہ کوئی نہیں کر رہا۔ ہم اپنے ڈربوں میں بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نہ ایک دن انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت سیف ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دو ٹارگٹس ہیں اس کے، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنے ٹارگٹ متعین کیے ہوئے ہیں اور گزشتہ 100 سال سے اس ٹارگٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک ٹارگٹ میں عراق آتا ہے، لبنان آتا ہے، شام آتا ہے، اردن آتا ہے، سعودی عرب آتا ہے، اور دریائے نیل سے ادھر ادھر کا مصر آتا ہے۔ یہ تو ان کا فزیکل ٹارگٹ ہے۔ ایک ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے، اور پاکستان کا ٹارگٹ اس لیے ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو وہ اپنی بنیادی تھریٹ سمجھتے ہیں اپنی وجود کے لیے۔ کہ چائنا، رشیا، امریکہ جو سپر پاور ہے اس کی جانب سے اگر پریشر آئے اسرائیل پہ تو کچھ بات بن سکتی ہے۔ فیصل صاحب بھی بتا رہے تھے، ہمارے سامنے مثال موجود ہے، جو امریکن عوام تھے وہ نکلے سڑکوں پہ، کانگریس میں بھی اس حوالے سے پریشر ڈیولپ ہوا اور جو بائیڈن کی جانب سے خطوط لکھے گئے جس کو اسرائیلی وزیر اعظم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ تو کیا اسرائیل اتنا ہی مضبوط ہے کہ اس کے سامنے سپر پاور کی بھی نہیں چلتی ہے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی ایسی صورت ہوتی ہے تو یہ اگر اس ملک کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے کوئی بھی فورس تو وہ ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل، اور سلامتی کاؤنسل کا ایکشن ہوتا ہے پیس کیپنگ فورس۔ پہلے وہ کال کرتے ہیں سیز فائر کی، اگر وہاں پہ جنگ بندی نہیں ہوتی ہے تو ان کو وہ فورس بھیج سکتے ہیں کچھ ملکوں کے کنٹینجنٹس کے ساتھ۔ تو یہ سب اسٹیپس کہاں لیے جا رہے ہیں؟ لب تو اپنی جگہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اگر کانگو میں یا روانڈا میں یا تیمور میں یا ایسی جگہ پہ کہیں کچھ ہوتا ہے تو فٹافٹ سلامتی کاؤنسل ایکشن لیتی ہے اور وہاں پہ فورس بھی چلی جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ اسرائیل ان لوگوں کا کریشن ہے، اسرائیل کی تخلیق مغربی ممالک نے کی تھی، اور اسرائیل کو وہاں پہ ایک ایسی جگہ قائم کیا گیا جہاں کی آلریڈی ایک آبادی موجود تھی جو فلسطینیوں کی آبادی تھی، تو اس کے اوپر مسلط کر دیا اس آبادی پہ ایک نئی آبادی، اور وہ نئی آبادی ہے یہودیوں کی۔ تو یہودی وہاں پہ جا کے جم گئے، ان کی زمینیں پہ قابض ہو گئے، اور آج تک وہ 70 سال ہو گئے ہیں ابھی تک ان کی زمینیں چھینتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے جس میں کہ بین الاقوامی برادری بالکل ہی ناکارہ ہو گئی ہے، کچھ نہیں کر رہی، اور یہی ہے کہ یہ بین الاقوامی سیاست ہے جس میں اسرائیل کے اوپر کوئی ایکشن کسی کا نہیں ہو رہا۔ یو ای کا رویہ، سعودی عرب کا رویہ، قطر کا رویہ، عمان کا رویہ بالکل الگ ہے، بالکل الگ۔ اور بھی بہت سارے کنٹریز ہیں خاموش ہیں۔ یہ جو تڑپ رہے ہیں یہ چند کنٹریز ہیں، اس میں بھی تڑپ جو ہے وہ ٹویٹر تک ہے، ٹویٹر تک اور ایک دو دوروں تک وہ تڑپ جو ہے وہ باہر اس طرح سے نہیں آ رہی۔ آپ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوتے، آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ 21 سینچری میں یہ چیز ہر جگہ پہ لکھی ہوئی ہے۔
لابنگ ایڈوکیسی کے مراحل کے اندر بھی آپ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے. تو جو محبت کا اظہار ہے, جو عقیدت کا اظہار ہے, جو فلسطینیوں سے, فلسطین سے محبت کا اظہار ہے, وہ تو ہو رہا ہے, لیکن عملی طور پر کوئی چیز راستہ آگے نہیں ہے. کیا مسلم امہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے, اس میں عرب ممالک کو بھی شامل کر لیں, یہ بھی کر لیں کہ متفقہ طور پر اسرائیلی اشیاء کی خرید و فروخت پہ اپنے اپنے ممالک پہ پابندی عائد کر دیں؟ سب سے پہلی چیز ہے. اب وہ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, وہ آگے بڑھیں, پچھلے 1 سال کے اندر بہت سارے آگے بڑھے تو ممکن نہیں نظر آتا, لیکن یہ ایک بڑی چیز ہے. سفارتی تعلقات کو محدود کر سکتی ہے, ختم کر سکتی ہے, اسرائیلی طیاروں کے اوپر پابندی عائد کر سکتی ہے, ان کے اسرائیلیوں کو اپنے ملک میں آنے سے روک سکتی ہے, جو ہیں ان کو واپس بھیج سکتی ہے. کیا اسرائیلیوں کو اپنے اپنے ممالک میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم کوئی پابندی عائد کر سکتی ہے؟ کیا مسلم امہ متفقہ طور پر امریکہ سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی بنیاد کے اوپر آپ فوری طور پر اقوام متحدہ کے اندر جو بار بار ویٹو کر دیتے ہیں یہ رائٹ استعمال نہ کریں, بلکہ سب کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کو روکیں, درخواست نہ کریں, فون کال پہ درخواست نہ کریں. بائیڈن صاحب, آپ کیا مسلم امہ پریشر ڈال سکتی ہے؟ کیا سعودی عرب, UAE یہ سب مل کے پریشر ڈال سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم امہ کے ساتھ پاکستان سمیت جو مسلم امہ کی ریاستیں ہیں یہ بیٹھ کر طے کریں اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, اسٹیپ 4 نہیں ہو رہا ہے, کیا اسٹریٹجی بنائیں کہ کیا ہم اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری کر سکتے ہیں؟ ایک طرف امریکی صدر غزہ میں جنگ بندی کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں, دوسری جانب اسرائیل کو مزید $735 ملین کا اسلحہ دینے کی منظوری بھی دی جا رہی ہے. امریکہ کا یہ دوہرا معیار سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, سمجھ بالکل آ رہا ہے, اور وہ ہے کہ ٹوٹل سپورٹ ٹو اسرائیل. انہوں نے اس کو اپنی پراکسی آگے رکھا ہوا ہے, اپنا ناجائز بچہ بنا کے رکھا ہوا ہے, اور اس کو دن دیہڑے دن ہر وقت اس کو ویپن ایمونیشن ان کو دے رہے ہیں اور اس کو اکنامک ایڈ بھی دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ امریکہ کی دوغلی پالیسی بدنیتی آئی تھنک ناٹ از ویری کلیئر, اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو 75 سے 80 سال کے ہیں ان کو خود خیال نہیں آتا. ان کے سینیٹرز, 20 سینیٹر ان کو لکھ رہے ہیں کہ یہ درندگی بند کی جائے, یہ انسانی سوز مظالم بند کیے جائیں. یہ انسانیت کی بات ہے, یہ مسلمانوں کی بات نہیں, یہ ہیومینٹی کی بات ہے. آئی تھنک یہاں پر نظر آ گیا, جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک ہم ریسورسز کو ایکٹیو استعمال نہیں کریں گے, اپنی وار مشینری نہیں بنائیں گے, اپنی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کریں گے, اپنا بینک نہیں بنائیں گے, پرابلم یہ ان سب کے پیسے امریکہ میں, یورپ میں, دے آر اسکیئرڈ کہ ہمارے پیسے فریز ہو جائیں گے. یہ وجہ جس کی وجہ سے خاموشی ہے. بٹ یہ اسٹیپ جو پاکستان ٹیک لیے شو واٹ ہیپن, بٹ نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اپنے ٹرم پہ امریکہ نے 3 دن آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ملتوی کر دیا کہ اور جو کرنا ہے مارنا ہے, مار لو غریب لوگوں کو. تو آئی تھنک دس از ویری پور اسٹیٹ آف افیئرز. کہ مسلم امہ کا کردار کیا ہے, پھر مسلم امت بالعموم رہی, بالخصوص مسلمان قیادتوں کا اس وقت کیا رول پلے ہو رہا ہے. یہ ہے اس وقت ہسٹری بننے والی چیز, یہ ہے اصل کردار, یہ ہے اصل بنیادی ایجنڈا, یہ ہے اصل پوائنٹ, دیٹ از اے پوائنٹ. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اخبارات پڑھتی ہیں اس امید کے ساتھ شاید فلاں عرب ممالک نے مذمت کی ہوگی. آپ ٹی وی دیکھتی ہیں, ہم ٹی وی دیکھتے خبریں سنتے ہیں اس امید پر کہ جناب, لیکن مفتی صاحب وہی بات کہ مذمت نہیں, اب مذمت سے کام نہیں چلے گا نا, اب تو عملی اقدامات, اب تو آپ کو ایکشن لینے پڑیں گے, مذمت سے تو کام نہیں چلے گا. یہ مذمتی بیانات جو دیے جاتے ہیں, اب تو قرارداد کے لیے ہم ترس رہے, اب تو صورتحال یہ کہ زبانی موقف کے لیے بھی ہم ترس رہے. وہ زمانے بھی یعنی مفتی صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلم ممالک جو خاموش ہیں ان کے لیے جو ایمان ہے یا یہ جو قبلہ اول کی اہمیت ہے, اس سے اوپر ان کے جو ٹیمپریری مفادات ہیں, تجارت کہہ لیں, ٹریڈ کہہ لیں, دنیاوی جتنے مفادات ہیں, وہ ایمان سے اوپر آ گئے, مسجد اقصیٰ سے اوپر آ گئے, قبلہ اول سے اوپر آ گئے.